اچھا جناب، اب آگے ذکر کنٹینیو ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ پہلے کس نے کس کو پکارا تھا؟ جنتیوں نے دوزخیوں کو پکارا تھا، اس کا ذکر آیا تھا. اب ذکر آ رہا ہے اصحاب الاعراف کا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے. دنیا میں پہچانتے ہوں گے. کیوں پہچانتے ہوں گے؟ اگر تو یہ مبلغ ہی تھے. اچھا، بعض مبلغ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر ہو سکتے ہیں. ہر مبلغ فرشتہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا پتہ یہ لوگوں کو بہت کچھ بتاتے تھے، خود پورے پہ عمل نہیں کرتے تھے، خود وشی وشی تھے لیکن کر بھی لیتے تھے، ایمان تھا، عمل بہت سٹرونگ نہیں تھا. تو تبلیغ نے جہنم سے بچا لیا. لیکن 100% عمل نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سک رہے. بہت سے کمبینیشنز ہو سکتے ہیں کہ آخر اعراف کے اوپر ہی کیوں پہنچ گئے، واللہ عالم. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا لگتا ہے، جو اصحاب الاعراف ہے نا، ان کا لگتا ہے کہ انٹریکشن دنیا میں جنتیوں سے اور جہنمیوں سے، ان دونوں قسم کے لوگوں سے رہا تھا. یہ نیک لوگوں کو بھی جانتے تھے اور یہ بروں کو بھی جانتے تھے. دونوں سے ان کا ملنا جلنا، جان پہچان تھی. فار XYZ ریزنز، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، تبلیغ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، واٹ ایور. تو اب یہ پکاریں گے، اصحاب الاعراف پکاریں گے. کچھ مردوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. قالوا، کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھا کرتے تھے. کچھ تمہارے کام نہیں آ رہا، آج بیکار ہے سب کچھ، یوزلیس ہے. ما اغنا، ایک سوال کے طور پہ پوچھیں گے، کیا کام آیا؟ کیا کام آیا بتاؤ؟ ابو جہل کو پہچانتے ہوں گے یا فرعون کو پہچانتے ہوں گے، جس دور میں وہ رہے تھے، ایکسپوجر ہوا ہوگا. پوچھیں گے ابو لہب سے، کیا فائدہ ہوا بتاؤ، کیا کام آیا تمہارا سب کچھ؟ تو یہ ماں سوال کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ماں اغنا، کیا کام آیا. یا یہ ماں نافیہ ہو سکتا ہے، نیگیٹو، کچھ کام نہیں آیا، یوزلیس، تم نے ٹائم اپنا ضائع کیا دنیا میں. جو دنیا میں اللہ کے خلاف بغاوت کے لیے جو کچھ تم استعمال کرتے رہے، جن چیزوں کی وجہ سے تم اتراتے رہے، کیا کام آیا تمہارے آج؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے تمہارے لاؤ لشکرات جہنم میں. کہاں گیا تمہارا محل فرعون؟ کدھر گئے تمہارے وہ پیرامڈس؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور اتنا اترائے تھے دنیا میں تم اپنے پوزیشنز کے اوپر، اپنے پاور کے اوپر، کہ جو نیک لوگ دین پر عمل کر رہے تھے وہ غریب تھے، تم کتنا مذاق اڑاتے تھے. اب کہتے ہیں نا کہ ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری. آلریڈی ان کے گناہ یاد دلائے جا رہے ہیں جہنمیوں کو. اب اصحاب الاعراف بھی یہی کام کریں گے. کوئی سکون کی بات نہیں پڑے گی جہنمیوں کے کان کے اوپر. ایک کلمہ، ایک لفظ ایسا نہیں سنیں گے کہ ذرا سی تسلی ہو جائے ان کو، ذرا سا سکون مل جائے. انسان بیمار ہوتا ہے یا کوئی زخم اس کو لگ جاتا ہے یا کہیں کوئی ہاتھ جل جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، مرہم لگاتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. انہیں کوئی ایک لفظ نہیں سننے کو ملے گا جس میں ذرا امید، ذرا رحم، ذرا کوئی محبت، ذرا کوئی تسلی، کوئی ان کا کوئی اچھائی کو یاد کروا دے کبھی ان کو. ہر طرف سے لعنت، ملامت، گناہوں کی یادیں، یہی ہے ان کے ساتھ معاملہ. تب یہ بھی کہیں گے کہ بھئی کہاں گیا تمہارا وہ سارا مال؟ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالھم اللہ برحمہ. کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے تو ان کو کچھ بھی نہیں دے گا؟ یہ وہ لوگ نہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تو زیادہ تر غریب اور غلام ہی ایمان لے کر آئے. سرداروں نے تو اکثر و بیشتر تکبر کی وجہ سے مانا ہی نہیں. اب جہنم میں جل بن رہے ہیں. اعراف والے پوچھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنتوں میں یہ محلات ہیں، جن کے یہ عیش ہیں، یہ ہیں بلال، یہ ہیں خباب، جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ کبھی بھی اللہ ان پر رحمت نہیں بھیجے گا. انہی کے آگے ہم پڑھیں گے، یہ قریش کے سردار کہا کرتے تھے کہ اسلام میں اگر خیر ہوتا
سب سے پہلے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم پیسے والے ہیں نا. تو وہ کیا کہتے ہیں، ایکویژن کیا بنتا ہے پیسے والوں کا کہ پیسہ ایکول ٹو عقل مندی، کہ جس کے پاس پیسہ ہے اصل میں عقل مند وہی ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ بے وقوف ہے. اگر عقل مند ہوتا تو کما نہ لیتا. اور اس سے اور تکبر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے پیسے والوں میں کہ ہم کتنے ذہین ہیں، ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم فلاں جگہ سے ڈگری لے کر آئے ہیں اس لیے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، کہ مائی پلاننگ، مائی ایگزیکیوشن، مائی انٹیسپیشن، میری محنت ہے. اور کہتے کہ انہوں نے محنت کیوں تھی، ان کو بھی مل جاتا. تو غریبوں کو گھٹیا ہی سمجھتے تھے. کہتے تھے اگر کوئی اسلام اچھی چیز ہوتا تو یہ غریب غلام کو ایمان لاتے، ہم جیسے عقل مند پہلے ایمان لاتے. یعنی ریورس کا مطلب، اس کا ریورس ایکویژن کیا بنے گا کہ غربت ایکول ٹو بیوقوفی، کہ احمق ہیں سارے، بیوقوف بن رہے ہیں. اور کہتے ہیں ابھی بھی ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز. وہ تو کہتے ہیں دراصل یہ بڑی کسی عقل مند امیر کی ایجاد ہے دین. کہتے ہیں کسی بڑے عقل مند امیر آدمی نے دین کا کانسیپٹ اور جنت کا کانسیپٹ ایجاد کیا تاکہ غریبوں کو بغاوت سے روک سکیں، کہ تم اپنی قسمت پر قناعت کر کے بیٹھے رہو، اپنی غربت پہ تم خوش رہو، آخرت میں جنت مل جائے گی تم کو، تاکہ امیروں کی دولت کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے تو دراصل ان کو دین کی باتوں نے تو ان کو بالکل ہی خبط الحواس کر دیا ہے. تو کہیں گے اچھا یہ وہی نہیں ہے، اور پچھتاوے میں اضافہ ہوگا جہنمیوں کی، کہ تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حصہ ان کو پہنچنے والا نہیں. اور کیا کہہ دیا گیا ان سے، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، کوئی خوف نہیں تم پہ آج، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے. یہ جنتیوں سے کہہ دیا گیا. اور جہنم کے لیے اس کا مطلب کیا ہے، خوف پر خوف ہوگا. ابھی یہ عذاب ہے، وہ پتہ چلا کہ وہ اور بیڑیاں لائی جا رہی ہیں، وہ ابھی اور کھولتا ہوا پانی آ رہا ہے، ابھی پھر وہ کانٹے والا زقوم آ رہا ہے، پھر دوبارہ کھلایا جائے گا، ٹھونسا جائے گا منہ میں ہمارے. خوف ہی خوف طاری رہے گا، اور یہ حزن ہی حزن رہے گا. تو خوف جسمانی پرسیکیوشن ان چیزوں کا، اور اندر سے حزن اور جو غم ہے کہ کیا کچھ ہم نے کیا ہے جس کی سزا یہ ہم بھگت رہے ہیں. تو جنتیوں پہ تو نہ کوئی خوف ہوگا، ان کے لیے تو پلیجرز ہی پلیجرز ہیں، ایک کے بعد دوسری نعمت اور دوسری کے بعد تیسری نعمت. تو اب کیا ہوگا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو. کیا کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو ہماری طرف. تو کیا پتہ چلا کہ جیسے جنتی جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے، ایسے جہنمی دیکھ سکیں گے جنتیوں کو؟ دیکھ سکیں گے نا. کیا دیکھیں گے؟ ان کا کھانا، ان کا پینا. دیکھیں جب اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو نا، کسی کے ہاتھ میں سینڈوچ ہو، کوئی نہیں فرق پڑتا. خود مر رہے ہیں بھوک سے، خود تڑپ رہے ہیں پیاس سے، اور کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی تسنیم پی رہا ہے، اور کوئی سلسبیل پی رہا ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ یطاف علیہم غلمان لہم، جو قرآن نے نقشہ کھینچا، فرشتے یا وہ ینگ لڑکے وہ ان کے اوپر پیش کر رہے ہوں گے، اور گلاسز چھنک رہے ہوں گے، اس کی آواز آ رہی ہوگی. پیاس لگ رہی ہے، پانی تو بڑی چیز، پانی کی آواز انسان کی پیاس کو بھڑکا دیتی ہے. پانی گرنے کی جو آواز ہوتی ہے نا، جب اونڈیلا جا رہا ہوتا ہے گلاس کے اندر، اور وہ کھانے کی خوشبوئیں اور وہ لذتوں کا احساس، اور یہ بالکل بھوکے پیاسے پڑے جہنم کے اندر. ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ کی نعمتیں آخرت میں خالصتاً مومنوں کے لیے ہوں گی. خالصتاً. اب یہ کھاتا پیتا دیکھ رہے ہیں، انجوائے کرتا دیکھ رہے ہیں، اور زیادہ محرومی کا، پچھتاوے کا، حسرت کا احساس پیدا ہوگا. بعض دفعہ یہ بھی ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم میں ڈال دیتا، ہمیں جنت تو نہ دکھاتا. جو پچھتاوا ہوگا نا کہ اٹ واز سو ریچیبل، یہ اتنی آسانی سے ہم حاصل کر سکتے تھے،
جتنی محنت ہم نے جہنم کو حاصل کرنے میں کی اس سے آدھی محنت میں ہو سکتا ہے یہ چلو اتنی ہی محنت میں یا تھوڑی زیادہ محنت میں ہم کوئی جنت مل جاتی. اور ہمیں معلوم ہے نا کہ ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں اور ایک جگہ جہنم میں فکسڈ ہے. 2 سیٹیں ہیں ہم سب کی. دیکھتے ہیں کون سی سیٹ خالی رہتی ہے. اللہ کرے وہ جہنمی والی سیٹ خالی رہ جائے جو جہنمیوں کے لیے ہے. تو کہیں گے کہ یہ تو ہمارا مقام تھا, ہم آ سکتے تھے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم میں ڈال دیتا, جنت نہ دکھاتا ہم کو. تو وہ ساری نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آگ والے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار جنت میں ہیں, تو ہمیں اجازت دے ہم ان کو دیکھیں اور ان سے بات کریں, تو ان کو جنت میں پائیں گے اور پہچان لیں گے. تو جہنمی تو جنتیوں کو پہچان لیں گے, جنتی جہنمیوں کو ہو سکتا ہے نہ پہچان پائیں. ایک ہم نے بات پہلے بھی کی تھی نا کہ ہمدردی کی جین نہیں رہے گی. تو ہو سکتا ہے کہ جنتی, ایک تو ہمدردی ویسے بھی دیکھیں کوئی جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو, کوئی جلا ہوا ہے تو ہم اس وقت بیٹھ کے ہنس نہیں سکتے, ہم خوش نہیں ہو سکتے. تو وہ تو یا تو پہچانیں گے جہنمیوں کو, یا ہو سکتا ہے نہ پہچانے, بعض کو نہ پہچان پائیں. کیوں نہیں پہچان پائیں گے جنتی جہنمیوں کو؟ جل چکے ہوں گے نا, جل کے کوئلہ ہوئے ہوئے ہوں گے, حال سے بے حال ہوئے ہوئے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے نہ پہچان پائیں, اللہ بہتر جانتا ہے, کچھ کے کچھ بن گئے. تو جو جہنم والے ہوں گے پھر وہ اپنے رشتہ داروں کا یا جاننے والوں کے نام لے لے کر پکاریں گے. کہیں گے بلال, مصعب, عمر, ابو بکر, ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا پتہ پکاریں, بیٹا ابراہیم تھوڑا سا تو پانی مجھ کو دے دو, تھوڑا سا کھانا تو مجھ کو دے دو. ایسے بھیک مانگیں گے ان سے. اور کیا کہا تھا باپ نے دنیا میں, وَہْجُرْنِی مَلِيًّا, ابراہیم دور ہو جا میری نظروں سے, لَأَرْجُمَنَّكَ, اگر تو نے آئندہ توحید کا ذکر کیا میں تجھ کو رجم کروا دوں گا. یہ تکبر تھا, یہ ایسے حاوی ہو کر بیٹھے ہوئے تھے, اب ایسے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو پکار کر کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, جہنم والے جنتیوں کو پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء, ذرا سا پانی تو بہا دو ہمارے اوپر, تھوڑا سا تو انڈیل دو ہماری طرف. اس سے ایک اور کیا بات پتہ چلی کہ جنتی اوپر ہوں گے, جہنمی نیچے ہوں گے. پانی انڈیلا اوپر سے نیچے جاتا ہے, نیچے سے اوپر نہیں جاتا. او مما رزقکم اللہ, تھوڑا سا رزق ہم کو دے دو, 2 انگور, ایک ہی انگور کا دانہ ہی تو پھینک دو ہماری طرف, کچھ تو کھا لیں. زقوم کھا کے گلے چھل گئے ہمارے, پیٹ میں آگ لگ رہی ہے ہمارے, کب تک ہم یہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے؟ 2 قطرے ٹھنڈے پانی کے دے دو. وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, وہ رزق دے دو جو اللہ نے تم کو دیا. دنیا میں تو کبھی ایکنالج نہیں کیا نا کہ اللہ کھلاتا ہے, کہتے ہیں ہم کرتے ہیں خود, بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی توفیق نہ ہوئی کبھی. قالوا, جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ اللہ نے تو ان دونوں کو حرام کر دیا ہے کافروں کے اوپر. کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے آپ دیکھیں. اللہ نے اس لیے کہا ہے نا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو آگ سے. کتنے بے حس تم بیٹھے ہو, گھر والوں کو جہنم میں گرتا دیکھتے ہو, تم کو توفیق نہیں ہوتی کچھ کہنے کی, تم سمجھاتے نہیں ہو گھر والوں کو, تمہیں ڈر سے بدمزگی کا لگا رہتا ہے, ان کی دنیا کرکری ہونے کے تم فکر کرتے ہو. کل جہنم میں پڑیں گے اس طرح تو کیا کرو گے بتاؤ پھر. تو یہ ان سے کہا جائے گا, وہ کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی وہ تو اللہ نے حرام کر دی کافروں پہ. کوئی دیکھا آپ نے, کوئی ہمدردی نہیں ہے نا, ٹوٹلی انسینسٹیو, دے ڈونٹ کیئر ایٹ آل. اس لیے کہ وہ جنت میں ہیں, جنت کا اللہ تعالیٰ مزہ کرکرا نہیں کرے گا ان کا اس طرح سے. اور یہ کون لوگ تھے جو جہنم میں پڑ گئے ہیں؟ بس کھانا اور کمانا مقصد تھا, جانوروں کی طرح. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ کھا رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں, جانوروں کی طرح جی رہے ہیں صرف دنیا میں جو کافر ہیں, اور پھر یہ الٹیمیٹلی جہنم میں چلے جائیں گے. تو وہاں کچھ نہیں ملنے والا ان کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری 7 پشتوں کو اس برے انجام سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھیں کہ کوئی ہم یا کوئی ہمارا پیارا, کہ جہنم میں ہم بھی تو ہو سکتے ہیں نا, میں اور آپ بھی تو, وی کین بی آن دس سائڈ آف دا فینس,
اور کیا پتہ کوئی ہمارے جنتی رشتہ دار ہیں جن سے کہ ہم ایسی باتیں کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے اور بہت فکر کرنی چاہیے ہمیں. بہن بھائی فکر کریں ایک دوسرے کی، والدین فکر کریں اپنی اولاد کی. مستقبل ہی 2-4 دن کی دنیا نہیں ہے، بہت بڑا مستقبل ہے آگے جو رکھا ہوا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ نے فرمایا کہ ہر جان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، کیا جمع کیا، کیا کام کیا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ بس مجھ پہ اور آپ پہ اتنا رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت دکھا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.